پیدا ہوا تھا اس کو کلیئر ہونا چاہیے تھا. باقی اس میں پسپائی شکست جو رک گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ہم انڈر پریشر ہم نے اس کو ریٹریٹ کیا ہے، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. ہمارا جو کام آج بھی. اچھا حیدر میرے ساتھ رکیے ذرا، میں اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. خان صاحب، خرم دستگیر خان صاحب، یہ میڈیا نے ساری کنفیوژن مچائی تھی. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کو میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا چینج کرتا ہوں کہ جنرل سے تجھ کو امیدیں، جمہوریت سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور آمریت کیا ہے. دیکھیں نا، امید کا محور عوام ہے. عوام جس کو منتخب کرتے ہیں ان سے امید ہونی ہے کہ وہ درست کریں گے. آج مارشل لا کے طرز کا اقدام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید ایم کیو ایم 3 نومبر 2007 کو جو اقدام پرویز مشرف نے اٹھایا تھا اس کا نام اس نے مارشل لا نہیں رکھا تھا. اس نے کہا تھا میں نے ایمرجنسی لگائی ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جب ہم محترم الطاف حسین صاحب کی اور ایم کیو ایم کے ریکارڈ کی بات کرتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جناب پرویز مشرف کے دور اقتدار کا بھی مکمل حصہ رہے وفاقی حکومت میں اور صوبائی حکومت میں، ابھی بھی وہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا حصہ ہیں، لہٰذا انہیں ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی. ان ہاؤس چینج کی طرف بھی تو اشارہ ہو سکتا ہے ان کا. ان ہاؤس چینج کی پھر دیکھیں نا، حکومت کے اندر رہ کر اس طرح کی، جب آپ اس وفاقی حکومت کا حصہ ہیں جس کی چوٹی پر جناب آصف علی زرداری براجمان ہے، اور پھر آپ کہیں گے جی ہمیں زردارانہ نظام قبول نہیں ہے، حکومت سے باہر آئیں پھر وزن بڑھے گا ان کی. لیکن ان ہاؤس چینج کو تو خبر ہے نا کہ آپ کی پارٹی بھی فیور کرتی رہی ہے. کچھ لوگ نہیں، ان ہاؤس ہم الطاف صاحب نے اشارہ کر دیا تو نہیں. الطاف صاحب نے کہا کہ انہیں ایک محب وطن جنرل سے یہ توقع. تو محب وطن جنرل ان ہاؤس چینجز ہی لے کے آتے ہوتے ہیں. نہیں، ہماری توقع کوئی نہیں کسی سے. ہماری توقع صرف اور صرف پاکستان کے عوام سے ہے. اور ہمارے قائد. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ الطاف صاحب نے وڈرا کیا پھر؟ جی، انہوں نے تھوڑا سا ایک دیکھیں وہ جو اس بیان کا مقصد تھا، میں سمجھتا ہوں وہ پورا ہو گیا. اس بیان کا مقصد پورا ہو گیا. اس مقصد پورا ہو گیا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر چیک کیا جائے. اب جب کہ ایسا لگتا ہے کہ الطاف حسین صاحب خود اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں اپنی انیشل فیلنگ کے ساتھ، تو آپ لوگوں کی کیا پوزیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطاف حسین صاحب کا نہ تو میں پارٹی کا کوئی کارکن ہوں، نہ میں ان کی رابطہ کمیٹی کا ممبر ہوں، اور نہ ہی میں ان کی جماعت کا کوئی ادنا سا لیڈر ہوں. لیکن کم از کم الطاف بھائی کی ایک بات ان کو اس وقت کرنی چاہیے. ان کی ایک آرگنائز جماعت ہے، ان کو اپنے رابطہ کمیٹی کے جو ممبرز ہیں ان کو فوری طور پر لندن بلانا چاہیے اور ان کو اپنے مفہوم کو واضح کرنا چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. کیا انہوں نے؟ نہیں، اس ٹیلی ویژن انٹرویو میں جس کا کلپ میں نے ابھی آپ کو دکھایا، انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا. کسی لحاظ سے پسپائی نہیں اختیار کی انہوں نے، بلکہ بات کو مزید واضح کیا. اور حیدر عباس رضوی صاحب میرے بھائی ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ تشریح کرتے. جو میں سمجھا ہوں ان کے اسٹیٹمنٹ سے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ آپ انڈر آرٹیکل 190 آپ فوج کے جس محب الوطن جرنیل کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کرپشن ایک بنیادی ایشو بن چکا ہے. جب زردارانہ نظام کی بات کرتے ہیں تو ان کا اشارہ نمبر 1 کی طرف ہوتا ہے، آصف علی زرداری کی طرف ہوتا ہے، جس نے جس وقت سیلاب سے پسے ہوئی عوام تھی، انہوں نے لندن میں جا کے موٹر کے اندر بیٹھ کے 1 ہائیڈ پارک نائٹ برڈز کی آکشن 145 ملین پاؤنڈ کے اندر انہوں نے حصہ لیا اور وہ خریدی. اس کا پروف تو کوئی نہیں. ہمیں صرف یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک مقتدر شخصیت نے پاکستان کی ایک مقتدر شخصیت. سرے پیلس کا بھی شروع میں پروف نہیں تھا، اس کے بعد بات ثابت ہوئی کہ وہ سرے پیلس محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری نے لیا تھا. پروف سامنے آ جاتے ہیں جناب، لیکن جب کوئی دھواں اٹھتا ہے تو کہیں نہ کہیں آگ سلگ رہی ہوتی ہے. لیکن حیدر کی سٹیٹمنٹ کہ انہوں نے پسپائی اختیار نہیں کی، اسے آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں. الطاف حسین صاحب نے جو کچھ کہا تھا آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے تھے، تبھی مشاہد حسین صاحب نے جو سٹیٹمنٹ لی آپ سپورٹ کرتے تھے. ہم لوگ مارشل لا کے اقدام کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے، لیکن ہم کرپشن کے جو کلیدی کردار ہیں ان کو ہم کیا فرق کردار تک پہنچانے کا. وہ تو سبھی کہیں گے نا سینیٹر صاحب، وہ تو سبھی کہیں گے. سب کہاں کہتے ہیں جی؟ آپ کا کیا خیال ہے خرم دستگیر صاحب جو بات کر رہے ہیں اور جس جماعت کی ترجمانی کر رہے ہیں،
آپ کا کیا خیال ہے اس کی لیڈرشپ کو اتنی تھرتھلی کیوں لگ گئی ہے الطاف صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے؟ کیونکہ اس حمام کے اندر سارے کے سارے ننگے، شہروں کے اثاثہ جاتا ہے باہر لندن کے اندر۔ حیدر آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے سینیٹر جمال کی بات سے؟ دیکھیے سینیٹر جمال نے مجھ سے زیادہ بہتر تشریح کر لی ہے، اور میں تو اسی میں الجھا رہا ذہنی طور پر کہ خرم دستگیر صاحب نے میری جماعت کی تاریخ بیان کرنے کی کوشش کی۔ خرم میرا چھوٹا بھائی ہے مگر شاید اپنی جماعت کی تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ خرم کو تھوڑا سا چیک کر لینا چاہیے ہسٹری کو کہ جو جنرل صاحبان کے مارشل لا کے دوران کون سی افراد اور شخصیات ایسی تھی جو کہ مارشل لا کی وزارت خزانہ سنبھالے رہی ہیں پنجاب کی، اور تھوڑا سا میں اس کو بات کو آگے بڑھاؤں، ہم ڈائیگریس کر رہے ہیں۔ کیا الطاف حسین صاحب کے حالیہ ٹیلی ویژن انٹرویو کے بعد وہ صورتحال جو 23 تاریخ کو ہم دیکھ رہے تھے وہ اب ختم ہو گئی ہے؟ کیا بدگمانیاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا کانفیڈنس ریسٹور ہو گیا ہے وفاقی حکومت کے درمیان اور متحدہ کے درمیان؟ یہ ہمارا کانفیڈنس جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اوپر اور نیچے جاتا ہے۔ ہم اور پیپلز پارٹی دو علیحدہ جماعتیں ہیں، اور کوئلیشن کا مطلب کہیں بھی مرجر نہیں ہو جاتا۔ ہم کوئی ضم نہیں ہو گئے پیپلز پارٹی میں، نہ پیپلز پارٹی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم میں ضم ہو گئی ہیں۔ ہم دو جماعتیں ہیں جن کے علیحدہ منشور ہیں۔ جہاں ہماری آئیڈیالوجی سے کوئی بات متصادم ہوتی ہے، چاہے وہ این آر او ہو، چاہے وہ صوفی محمد صاحب کا شریعت محمدی ہو جو کہ مالا کنڈر سواد میں نافذ ہونی تھی، ہم وہاں پر اختلافات بھی رکھتے ہیں، گرے ایریاز بھی بنتے ہیں، اور وہ سارٹ آؤٹ بھی ہوتے ہیں، اور جہاں پر ہمیں اسٹینڈ لینا ہوتا ہے ہم اسٹینڈ۔ حیدر صاحب، جن اختلافات کی بنا پر یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی، کیا وہ اختلافات اب ختم ہو گئے ہیں فار دا ٹائم بینگ؟ آپ کے خیال میں یہ اسٹیٹمنٹ قائد تحریک کا کسی اختلاف کی بنیاد پر آیا ہے؟ اور اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو مجھے حیرت بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ آپ اتنی مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ایک ایسے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں قائد تحریک کے جو کہ آپ کی بات سے بالکل ارریلیونٹ ہے۔ نہیں دیکھیں اس میں کیا بولیے؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں جو ماضی کی بات ہم نہیں چھیڑتے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جب کوئی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے تو آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی آف دا کیبنٹ۔ یہ حکومت ہے، عوام کو نمائندہ جو ہم چنتے ہیں، اگر آپ اس کیبنٹ کا حصہ ہیں، پھر اگر کوئی حکومت کرپشن کر رہی ہے تو اس کی کچھ ذمہ داری آپ کے اوپر بھی آئے گی۔ اگر حکومت ناکام ہے سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے، اس کی ذمہ داری آپ کو قبول کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کابینہ میں اس وقت بیٹھے ہیں جب اکبر بگٹی کا مرڈر ہوا، اس کی ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی۔ جس ماضی کا ذکر کیا، ہم تو اس کا آج تک جواب دے رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا ہم اس ذمہ داری سے لاسٹ ورڈ بیفور دا بریک، دیکھیے یہ تاثر تو ضرور ہے نا کہ ایم کیو ایم کو کوئی شکایتیں تھیں، کوئی اختلافات تھے، جن اختلافات اور شکایتوں کی رنجشوں کی وجہ سے ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آئی جسے اب آہستہ آہستہ ریٹریکٹ کیا جا رہا ہے یا اس سے ڈسٹنس اختیار کیا جا رہا ہے۔ ان کی بات کا جواب دے دوں، خرم صاحب کی جماعت جنرل مشرف کے کابینہ کا حصہ رہی ہے، کیا یہ وہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی ہم تیار ہیں، بالکل، جتنے مہینے ہم حکومت میں رہے ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی مارشل لا کا حصہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم مارشل لا کے تحت کابینہ میں نہیں تھے، جتنی دیر ہم کابینہ کا 6 مہینے حصہ رہے ہیں ہم نے اس کو قبول کیا۔ حیدر بھائی آپ قبول کریں نا، آپ کہیں کہ آپ کابینہ میں تھے جب جامعہ حفصہ کا واقعہ ہوا، آپ کابینہ میں تھے جب جنرل مشرف نے پاکستان کی فورن پالیسی کو بدلا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے جو بھی کیا غلط ہے، صحیح تھا، لیکن آپ چونکہ حکومت کا حصہ تھے، آپ دونوں سائڈیں نہیں کھیل سکتے۔ اچھا حیدر، ہمیں ایک بریک لینے دیجئے، بریک کے بعد ہم ڈسکشن کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں گے۔